بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تابعی ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے بہترین شخص ہے۔ اس کے حوالے سے صحیح احادیث کے اندر ان کی کچھ فضائل کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے ہاں ان کے حوالے سے کچھ من گھڑت، بے بنیاد، غیر مستند باتیں بھی مشہور ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم ان باتوں کی نشاندہی بھی کریں گے کہ جو غیر مستند ہیں، اور صحیح احادیث کے اندر ان کی کیا فضائل ذکر ہوئے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے جس کو اسیر ابن عمر نقل فرماتے ہیں، اور ان اسیر ابن عمر کو ابن جابر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اذا اتی علیہ امداد اہل الیمن، کہ جب یمن والوں کے جو حلیف لوگ تھے، ان کے جو اعوان اور ناصرین لوگ تھے، وہ جب آتے سألہم، ان سے پوچھتے، افیکم اویس بن عامر، کہ کیا تم میں اویس بن عامر ہے؟ حتیٰ اتی علی اویس رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ پوچھتے پوچھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے۔ فقال له، اس سے کہا، انت اویس بن عامر، آپ اویس بن عامر ہیں؟ قال نعم، وہ کہنے لگے جی ہاں۔ قال من مراد ثم من قرن، آپ مراد قبیلے سے ہیں اور پھر اس کی چھوٹی شاخ قرن سے ہیں؟ قال نعم، کہنے لگے جی ہاں۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فکان بک برص فبرأت منہ الا موضع درہم، آپ کو برص کی بیماری بھی تھی اور آپ اس سے ٹھیک ہو گئے سوائے ایک درہم کے بقدر جگہ کی، یعنی ایک چھوٹی سی جگہ ایک درہم کے بقدر وہ جگہ رہ گئی، باقی آپ مکمل صحت یاب ہو گئے، تندرست ہو گئے، آپ کو شفا ملی اس بیماری سے؟ قال نعم، کہنے لگے جی ہاں۔ قال لک والدہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ بھی ہے؟ قال نعم، کہنے لگے جی ہاں۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ ان کے سامنے بیان کرنی شروع کر دی، اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے یأتی علیکم اویس بن عامر مع امداد اہل الیمن من مراد، کہ تمہارے پاس اویس بن عامر آئیں گے اور یمن والوں کے حلیف کے ساتھ آئیں گے، یعنی ان کے جو حلفاء ہیں اور ان کے جو معاونین ہیں، ان جن کے ساتھ ان کا آپس میں ایک دوسرے کی معاونت کے اعتبار سے ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس قبیلے کے ساتھ آئیں گے، من مراد، مراد قبیلے سے ہوں گے، ثم من قرن، پھر قرن قبیلے سے ہوں گے، یعنی مراد کی شاخ قرن سے ہوں گے۔ کان بہ برص، اس کو برص کی بیماری تھی، فبرأ منہ الا موضع درہم، اس بیماری سے وہ ٹھیک ہوئے سوائے ایک درہم کی جگہ کے۔ لہو والدۃ ہو بہا برٌ، اس کی ایک والدہ بھی ہے اور یہ اس کے بڑے فرمان بردار ہے، یعنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابر، اگر یہ اللہ پر قسم کھا لے اللہ پاک اس کی قسم کو بھی پورا فرما دیں گے۔ کسی کام کے بارے میں اگر یہ کہیں کہ اللہ کی قسم اللہ پاک یہ کام کریں گے، تو اللہ پاک اس کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے اس کا کام کر دیں گے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، اگر آپ کر سکیں کہ وہ آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگے تو آپ ایسا کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر آپ ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا سکیں تو یہ ضرور کروا لینا۔ فاستغفر لی، تو آپ ایسا کریں، اب میرے لیے دعا کریں مغفرت کی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو حدیث سنائی اور اس کے بعد ان سے درخواست کی اور فرمایا استغفر لی، آپ میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ فاستغفر له، تو انہوں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کر دی کہ اللہ آپ کی مغفرت فرما دیں۔ فقال له عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا این ترید، آپ کہاں جاتے ہو، کہاں کا ارادہ ہے آپ کا جانے کا؟
قال الکوفہ، وہ کہنے لگے کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا اکتب لک الی عاملها، کیا کوفے کے گورنر کے نام آپ کے لیے خط نہ لکھوں؟ یعنی میں خط لکھ لوں گا کہ یہ حضرت اویس قرنی ہیں، اور ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی تھی اور ان کے اوصاف کا تذکرہ کیا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو میں وہاں کے عامل اور گورنر کو لکھ لوں۔ قال، حضرت اویس رحمہ اللہ کہنے لگے اکون فی غبراء الناس احب الی، میں گمنام لوگوں میں رہوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے، کوئی نام نہ ہو، میری کوئی شہرت نہ ہو، میں اس طرح سے رہوں۔ فلما كان من العام المقبل، جب اگلا سال ہوا، حج رجل من اشرافهم، تو وہاں کے جو لوگ تھے اشراف، ان میں سے ایک شخص نے حج کیا، یعنی کوفے والوں میں سے ایک شخص نے حج کیا۔ فوافى عمر، تو ان کی ملاقات عمر سے ہوئی۔ فسأله عن اویس، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے اویس کے بارے میں پوچھا۔ فقال ترکته رث البیت قلیل المتاع، میں نے اس کو چھوڑا ہے پرانے گھر والا اور توڑے سامان والا، ایک پرانے گھر میں رہتا ہے اور بہت معمولی سا سامان ہے اس کے پاس۔ قال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اب یہ جو شخص ان کے علاقے سے آیا ہوا ہے اس کے بارے میں ان کو حضرت اویس رحمہ اللہ کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی وہ سنانے لگے اور فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، وہ فرماتے تھے یأتی علیکم اویس بن عامر، تمہارے پاس اویس بن عامر آئیں گے، مع امداد من اہل الیمن من مراد، وہ یمن والوں کے جو امداد ہیں، ان کے جو حلفاء ہیں ان کے ساتھ آئیں گے، اور مراد سے ہوں گے، ثم من قرن، پھر وہ قرن سے ہوں گے، کان به برص فبرأ منه، اس کو برس کی بیماری تھی، اس سے وہ ٹھیک ہو گئے، الا موضع درہم، سوائے ایک درہم کی جگہ کے، لہو والدۃ هو بها بر، اس کی ایک والدہ ہے جس کے ساتھ یہ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابر، اگر یہ اللہ پر قسم بھی کھا لے اللہ پاک اس کی قسم کو پورا فرما دیں گے۔ فإن استطعت ان یستغفر لک، اگر آپ ایسا کر سکو کہ وہ آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے، ففعل، تو ایسا کرو۔ فأتى اویسا، جب انہوں نے یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، اپنے علاقے واپس چلا گیا، تو اویس رحمہ اللہ کے پاس آیا اور اس سے کہا استغفر لی، آپ میرے لیے مغفرت طلب کرو۔ قال انت احدث عہدا بسفر صالح، آپ ابھی قریب ہی لوٹے ہیں ایک نیک سفر سے، آپ کی ایک اچھے سفر سے واپسی ہوئی ہے، حج اور عمرے کا سفر مبارک سفر ہے، مدینہ اور مکہ گئے ہیں، تو آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ قال، پھر اویس رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا لقیت عمر، آپ نے ملاقات کی ہے عمر سے؟ قال نعم، کہا کہ جی ہاں۔ فاستغفر لہ، تو اس کے بعد پھر اس نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دی، یعنی اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اس لیے دعا مانگ رہا ہے کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بارے میں جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ ان کو سنائی ہے، فاستغفر لہ، تو انہوں نے اس کے لیے دعا کر لی۔ ففطن لہ الناس، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مستجاب الدعوات ہے، فانطلق علی وجہہ، تو یہ وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ایک روایت ہے جس کو مسلم نے نقل کیا ہے۔ ایک اور روایت مسلم کی ہی ہے، اس میں اسیر ابن جابر، یہی جو ابھی ہم نے راوی کی حدیث پڑھی، یہی راوی فرماتے ہیں ان اہل الکوفۃ وفدوا علی عمر رضی اللہ عنہ، کہ کوفے والے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وفیہم رجل ممن کان یسخر بأویس، ان میں ایک شخص وہ بھی تھا کہ جو اویس رحمہ اللہ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا هل ها هنا احد من القرانیین، کیا یہاں پر کوئی قرن قبیلے کا بھی ہے؟ فجاء ذلك الرجل، تو وہ شخص آیا، فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا یأتیکم من الیمن، کہ ایک شخص تمہارے پاس یمن سے آئے گا، یقال لہ اویس، اس کو اویس کہا جاتا ہے، لا یدع بالیمن غیر ام لہ، یمن میں اس کا کوئی نہیں ہوگا سوائے ایک امی کے، وہ امی کو چھوڑ کر آئے گا، قد کان بہ بیاض،
اس کو برس کی بیماری تھی، فدعا اللہ تعالی، اس نے اللہ سے دعا کی، فاذھبہ، اللہ پاک نے اس کی برس کی بیماری کو ختم کر دیا، الا موضع الدینار او درہم، سوائے ایک دینار یا ایک درہم کی جگہ کے۔ فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم، جو بھی تم میں سے ان سے ملے وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ حدیث انہوں نے ان کو سنا دی۔ وفی روایت لہ، اور مسلم ہی کی روایت میں ہے، ایک اور روایت ہے، اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ فرماتے تھے، ان خیر التابعین رجل یقال لہ اویس، سب سے بہترین تابعی وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے اویس، وَلَهُ وَالِدَةٌ، اس کی ایک والدہ ہے، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، اور اس کو برس کی بیماری تھی، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، تم ان کو حکم کرو وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ یہ وہ صحیح اور مستند روایات ہیں جو صحیح مسلم نے نقل کی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں روایات کے راوی ہیں۔ ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اویس رحمہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، والدہ کی خدمت نے ان کو مشغول رکھا تھا اور والدہ کا خیال رکھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اویس قرنی رحمہ اللہ خیر التابعین ہیں، سارے تابعین میں سب سے افضل انسان ہیں۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ پاک اسے برس کی بیماری کو ختم کر دے، اللہ پاک نے اس کی وہ دعا قبول فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا خیر التابعین ہیں، اور صحابہ کو فرمایا تھا کہ من لقیہ منکم فلیستغفر لکم، کہ جو بھی تم میں سے ان سے ملے وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بالکل صحیح اور مستند ہیں۔ عام لوگوں میں جو باتیں مشہور ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کو اپنا کرتا مبارک دیا کہ یہ ان کو ہدیے کے طور پر پیش کرو، تو یہ بے بنیاد بات ہے۔ اور دوسری جو بات عام طور پر بہت زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ان کو پتہ چلا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں، اور ان کا چہرہ انور بھی زخمی ہوا تھا، تو اس نے اس اتباع میں اپنے سارے دانت توڑ دیے تھے اور اپنے چہرے کو بھی زخمی کیا تھا۔ یہ بھی ایک بے بنیاد من گڑت اور غلط بات ہے، اس کی بھی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ اور ایک یہ بات مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اویس قرنی کے مابین خط و کتابت کا سلسلہ تھا، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ بھی کسی صحیح مستند حدیث سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے ان کے فضائل سنے، اور اتنا ہی کافی ہے ان کی فضیلت کے بارے میں کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، خیر التابعین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ان سے مغفرت کی دعا کرواتی ہے، تو یہ کوئی کم نہیں ہے یہ فضائل۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔